بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ نے کسی سے بہتر ہونا ہے، اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو اپنا کمپٹیشن ضرور رکھ لیں۔ ایک حریف اپنی زندگی میں ضرور لے آئیں، وہ والا حریف لے کے آئیں جو اپنی زندگی میں کامیاب ہے یا کامیابی کی طرف جا رہا ہے، جو اپنی زندگی میں انتھک محنت کرتا ہے، جس کا کردار اچھا ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کی پلاننگ اچھی ہے، جو معاشرے میں ایک تبدیلی لانا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں 1% بھی تبدیلی ہے۔ اس کو اپنا کمپٹیشن رکھیں۔ کمپٹیشن حسد والا نہ رکھیں، کمپٹیشن بغض والا نہ رکھیں، کمپٹیشن کینہ والا نہ رکھیں، یا کمپٹیشن آپ کا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ سوچ رہے ہو کہ اس کو کچل کر آپ آگے نکلیں گے، بلکہ اس کو کمپٹیشن کے طور پر لے کر اپنے اندر کی طاقت کو اجاگر کریں، اپنے اندر کے جذبے کو اجاگر کریں، اپنے اندر کے ولولے کو اجاگر کریں، اپنے مقصد کو اس سے بڑا رکھیں، اپنے مقصد میں محنت اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس کو اپنا کمپٹیشن دیکھ کر آپ کے اندر جو جذبہ ہے یہ بڑھے گا، آپ کے اندر جو طاقت ہے یہ آپ کو اور پوٹینشیل طاقت دے گی، آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دے گی، آپ کو پش کرے گی، کیونکہ آپ نے اپنا کمپٹیشن دیکھا ہوا ہے۔ آپ اپنے کمپٹیشن کی وجہ سے دن رات محنت کر رہے ہیں۔ اپنے کمپٹیشن پر کبھی یہ مت سوچنا کہ اس کے سر پہ میں پاؤں رکھوں گا یا اس کو کوئی نقصان ہو جائے یا اس کا کاروبار ڈوب جائے تب میں آگے بڑھوں۔ یہ آپ کی غیر انسانی سوچ ہوگی۔ اس سوچ کی وجہ سے آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، بلکہ آپ ایک تماشا بن کے رہ سکتے ہیں۔ آپ کسی کو بھی ڈی گریڈ کرنے کا نہ سوچیں، بلکہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اس سے زیادہ محنت کرنی ہے، تب جا کے آپ اس سے آگے نکل سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ ایک ریس کرنا چاہتے ہیں، ریس کے اندر جو آپ کا مد مقابل ہو، اگر کہ آپ یہ سوچیں کہ اس کے پاؤں میں زنجیر پڑ جائے اور اس کے بعد ہم دونوں ریس کرتے ہیں، تو یہ ایک ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ ایسا تماشا آپ کریٹ نہیں کر سکتے۔ ایسا تماشا کریٹ کریں گے تو آپ کی ذات کا تماشا بنے گا، بلکہ آپ کو ایسا کرنا ہوگا کہ آپ کا جو مد مقابل ریس میں بندہ کھڑا ہے، اگر وہ 3 گھنٹے اس نے اپنی زندگی میں محنت کی ہے پر ڈے، تو آپ کو 5 گھنٹے محنت کرنا ہوگی، آپ کو اس سے زیادہ ایفرٹ کرنا ہوگی، آپ کو اس سے بہتر کرنا ہوگا۔ آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کا اخلاق، آپ کی ہر چیز اس سے بہتر ہونی چاہیے، تب جا کے آپ دوسرے کو نقصان پہنچائے بنا آگے نکل سکتے ہیں۔ تو زندگی میں ہونا بھی ایسا چاہیے کہ آپ کسی دوسرے کو نقصان پہنچائے بنا آگے نکل جائیں۔ آپ نے اگر اچھا کامیاب ہونا ہے، اچھی سوچ سے آگے بڑھنا ہے، تو یقین مانے آپ کو اپنا کمپٹیشن رکھنا پڑے گا۔ وہ آپ کو زندہ رکھے گا، آپ کے مقصد کو زندہ رکھے گا۔ اگر آپ تنہا ہوں گے، اگر آپ اکیلے ہوں گے، اگر آپ کسی کو دیکھ کے آگے نہیں جا رہے یا آپ کسی کا کمپیٹیٹ کر کے آگے نہیں جا رہے، تو آپ مایوس بھی ہو سکتے ہیں، آپ رہ بھی سکتے ہیں، آپ کا گول فیلئر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کسی دوسرے کو دیکھیں گے، نہیں اس بندے نے 0 سے شروع کیا اور اس لیول پر آ گیا، کراس راؤنڈ سے اس نے شروع کیا، آج وہ اس 50% اس نے اپنی اچیومنٹ حاصل کر لی ہے، تو آپ بھی ایفرٹ کر سکتے ہیں، آپ بھی ایک میپ کریٹ کر سکتے ہیں، آپ بھی اس ٹریک پہ چل سکتے ہیں۔ اس ٹریک پہ چلنے کے بعد آپ اپنی کامیابی کو 50 سے 80% کے تک لے کے جا سکتے ہیں اور 100% میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے حریف کو مد مقابل ایز اے کمپٹیشن رکھنا ہوگا، نہ کہ ایز اے حسد، ایز اے کینہ، ایز اے بغض، ایز اے بغاوت۔ آپ کسی کو ڈی گریڈ کرنے کا سوچے، کسی کو نقصان پہنچانے کا سوچے، ایسا نہیں کرنا۔ مد مقابل رکھیں، لیکن اچھے وے کے ساتھ، پازیٹیو وے کے ساتھ، صرف اور صرف اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اس کے مقابلے میں رکھے۔ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کلاس میں آتا ہے اور کلاس میں آنے کے بعد وہ بلیک بورڈ کے اوپر ایک لائن کھینچتا ہے۔ لائن کھینچنے کے بعد وہ تمام سٹوڈنٹس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ کوئی بھی آپ میں سے اٹھ کر اس لائن کو بغیر چھوئے چھوٹا کر کے دکھائے۔ تو جب اس نے یہ بات کی تو جتنے بھی سٹوڈنٹس وہاں پہ موجود تھے وہ سارے تعجب کا شکار ہو گئے کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس لائن کو ٹچ بھی نہ کریں اور یہ لائن چھوٹی ہو جائے، آٹومیٹیکلی چھوٹی ہو جائے۔ تو ایسا ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو کلاس کے اندر جو سب سے ذہین طالب علم تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے اپنے ٹیچر سے مخاطب ہو کر کہا کہ ٹیچر ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو ٹچ نہ کریں اور یہ چھوٹا ہو جائے، ہمیں کچھ نہ کچھ اس میں سے ریز کرنا ہوگا، اس میں سے مٹانا ہوگا، تب آ کر یہ چھوٹی ہوگی لائن۔ تو ٹیچر نے ان سب کی جب بات سن لی، سب کا موقف سامنے آ گیا۔ اس کے بعد ٹیچر نے اسی بلیک بورڈ کے اوپر ایک اور لائن کھینچی جو پہلی والی لائن سے لمبی تھی۔ پھر ٹیچر نے سب کے سامنے مخاطب ہو کر کہا کہ اب بتائیں یہ چھوٹی ہو گئی لائن کہ نہیں ہوئی؟ میں نے ایک اور لائن کھینچی جو اس سے بڑی تھی، اب اس لائن کو میں نے ٹچ بھی نہیں کیا اور یہ لائن چھوٹی ہو گئی۔ تو یہ بہت بڑا لیسن ہے آپ کی زندگی کے لیے کہ آپ اگر کسی سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، آپ کسی سے زیادہ ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کردار میں، اخلاق میں، مالی کاروبار میں، کسی بھی وے سے، تو آپ کو اسے ڈسٹرائے نہیں کرنا، آپ کو اسے تباہ نہیں کرنا، آپ کو اس کے اوپر پاؤں نہیں رکھنا، بلکہ آپ کو اس سے بہتر بنانے کے لیے ایک سٹیپ آگے لینا ہوگا۔ آپ کو اس سے بہتر بنانے کے لیے محنت زیادہ کرنا ہوگی، ایفرٹ زیادہ لگانی ہوگی، آپ کی پلاننگ بہتر ہونی چاہیے، آپ کا سٹرکچر بہتر ہونا چاہیے، آپ کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے، آپ کا گول بڑا ہونا چاہیے، معاشرے میں تبدیلی کا آپ کا کردار زیادہ ہونا چاہیے۔ تو تب جا کر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور بہتری کے ساتھ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں پھر آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنا کمپٹیشن ضرور رکھیں، وہ کمپٹیشن آپ کو زندہ رکھے گا، آپ کے مقصد کو زندہ رکھے گا، لیکن اس کمپٹیشن کو
ایز اے حریف کے طور پر اس طرح نہ لیں کہ آپ اس کو کچل کر آگے نکل جائیں گے. اس طرح لیں کہ اگر اس نے 3 گھنٹے کسی کام میں محنت کی ہے تو میں 4 گھنٹے کروں گا, میں اس سے زیادہ ایفرٹ لگا دوں گا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائے بغیر, آپ کسی کو چھوٹا کرے بغیر, آپ کسی کو ڈسٹرائے کرے بغیر آگے نکل سکتے ہیں اور اس سے بہتر آگے نکل سکتے ہیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.